بہت سارے کام وہ ہیں جو اللہ بھی کرتے ہیں اور انسان کو بھی کہا تم بھی تھوڑا سا کچھ کرو. انسان اناج اگاتا ہے, انسان کی بھی محنت ہے, اللہ کا رحم ہے. بیمار ہوتا ہے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, دوائی کھاتا ہے, پھر اللہ شفا دیتا ہے. والی کام سے تم جو اللہ تعالیٰ سے کرا تو انسان سے اڑانا سا کرو. اللہ ماں کے چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے, ماں بچے کو پلاتی ہے. اور کام تھے خدا پنس کنٹرول اور رقم انسان سے کنٹرول جسے تک کر. مگر جناب روح کس کو چاہیے اچھے انسان کو ہر چیز کے لیے. یہاں تمام انسان بے بس سوائے اس کے اوپر کو دیکھیں کہ خدا روز پھیورا بے کرنے کی کرے. دنیا تمام انسان چاہے تم عزیز آسان, چاہے تم مذہب والے آسان یا کوئی تو مذہب والے آسان یا مسلمان, بارش کے اتارنے میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے. بارش کے پیدا کرنے میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے. اور ہمارے روح جو اب روح نظام سے اتنا زیادہ وسیع نظام, اتنا زیادہ وسیع نظام ہے کہ جب ہم اس نظام کو سمجھیں گے اور پھر قرآن کو پڑھیں گے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں کیسی ہے. مثلا واٹر سائیکلنگ, اسکولوں میں کالجوں میں ہمارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں واٹر سائیکلنگ. کاش وہ اساتذہ واٹر سائیکلنگ کو پڑھاتے پڑھاتے یہ بھی کہیں کہ دیکھو قرآن اللہ یہ بات اس طرح سے کہی ہے. اللہ نے پانی اس طرح پیدا کیا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پانی اس طرح اتارتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. بارش اس طرح نیچے آتی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ کہہ رہے ہیں. جو سائنس کہہ رہے ہیں وہی قرآن کہہ رہا ہے. قرآن تھیوری ہے, سائنس اس سے پریکٹیکل دکھا رہے ہیں. تجربہ یہ ہے. ہمیشہ انسان بارش کے لیے محتاج ہوتا تھا تو آسمان کی طرف دیکھتا تھا. چاہے اللہ کو گالیاں دینے والے ہوں, لیکن کہاں چلا پچانا ہے. پھر میں نے دفعہ ایک آدمی کا بیان سنا, وہ کہتا تھا خدا ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں. اب اس کو جو لوگ سمجھا رہے تھے تو سمجھاتے سمجھاتے وہ کہتا ہے یار خدا کا خوف کہو. تو ہم نے سوچ لو خدا ماننے چاہیے, خدا کا خوف کہو. ذرا دیکھیے جو انسان خدا کو مانے وہ بھی آسمان کی طرف بے بس ہے, اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں. یا انسان کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ اگر فیصلہ کر دیں کہ بارش اترنے جب آ جائے گی, اللہ فیصلہ نہیں کرے تو کچھ نہیں کر سکتے, تم کچھ نہیں کر سکتے. لاؤ گے کہاں سے پانی؟ پانی میں نے پیدا کیا, پیدا بھی اللہ کرتے ہیں. سمندر میں سٹاک بھی وہی کرتے ہیں. سمندر میں اس پانی سٹاک کو خراب ہونے سے بچاتے بھی وہی ہیں. پھر اس پانی کو کنورٹ کرتے ہیں بھاپ میں, وہ بھی اللہ کا نظام ہے. پھر وہ بھاپ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے, وہ بھی اللہ کا نظام ہے. پھر وہ پانی وہ بھاپ پھیلنے کے بعد بارش کی شکل میں زمین پر اترتا ہے, وہ بھی اللہ کا نظام ہے. اور پھر وہ پانی زمین میں جذب ہو کر کے سٹاک ہو جاتا ہے, پھر واپس نکل آتا ہے, وہ بھی اللہ کا نظام. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں پانی زمین میں بہت نیچے لے جاؤں گا تو اوپر چڑھا نہیں سکوگے. اور تمہیں اصلا تم غورن فرما جاتی بیماری مہین. اللہ فرماتے ہیں میں پانی آسمان سے اتارتا ہوں, تھوڑا تھوڑا اتارتا ہوں, کیونکہ ایٹ اے ٹائم اگر اٹھاؤں گا زمین ڈوب جائے گی. تو تھوڑا تھوڑا اتارتا ہوں جتنی انسانوں کی ضرورت ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے اگر تم کو کہا ہوتا پانی میں نے اتار دیا تھوڑے سے باؤنڈ کر تو سٹاک کرے, تم سٹاک کر ہی نہیں سکتے تھے. تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی ہمیں زندگی میں کتنا چاہیے. ایک ہی مرتبہ سٹاک کر کے رکھ نہیں سکتے تھے. سچوٹ وہ ختم کر کے جو تو سچوٹ ایسا آپ محفوظ نظام کس طرح کے بنائے. اب پانی ایک جگہ جمع کریں تو پانی ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں سارا نظام رکھا, تھوڑا تھوڑا ہر سال ہر موسم میں اتارتے رہتے ہیں. جب پانی کی ضرورت تو اتارتے ہیں, جب دھوپ کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ دھوپ پیدا کر دیتے ہیں. بارش کی قلت قحط سالی یہ ہر زمانے میں ہمیں ہوتی رہی ہے, اور ہر زمانے میں جب بھی قحط سالی قلت دور ہوئی ہے تو اللہ کے فیصلے سے دور ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی آنے والی تھی, یوسف علیہ السلام نے اس کو بادشاہ سے کہا تھا بچنے کا طریقہ میں دکھاتا ہوں. بادشاہ کو جب سمجھ میں آ گیا کہ یوسف علیہ السلام جس کو جیل میں انہوں نے ڈالا تھا اب یہی طریقہ بتا رہا ہے, تو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سارا نظام دے دیا اور انہوں نے پورے ملک کو بچا لیا بھوک مری سے. وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جمعے کا دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ ہم کھڑے ہیں, صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے سے صحابی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ حلقت المال وانقطعت السبل. یا رسول اللہ اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, راستے کٹ گئے, سفر کرنا مشکل ہو گیا, پانی کہیں نہیں ہے, بارش نہیں اتر رہی ہے. حلقت الاموال مال سارے برباد ہو رہے ہیں, یعنی جانور مر رہے ہیں, بچے وہ پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے, راستے میں خشک سالی ہے, پانی کہیں ملتا نہیں ہے.
تو حلقت الاموال ورقت السول فدعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش اتار دے گا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خطبے میں دعا شروع کر دی. ایک صحابی کہتے ہیں جب حضور دعا کر رہے تھے تو یہ بغل ہم کو نظر آ رہا تھا، یعنی یہاں کی چمک، حضور دعا کر رہے ہیں تو یہاں سے نظر گئی یہاں، اور یہ سارا نظر آ رہا تھا. رائنا بیاب ہو بتائیے اللہ کے سامنے دعا شروع کی. اللہم انزل علینا بس، اللہم انزل علینا رحمتک. حضور دعا کر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ سرا کی پہاڑی جو مدینہ شریف میں آج بھی پہاڑی ہے اور چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہ سرا کی پہاڑی سے بادل کا ٹکڑا اٹھا. وہ بادل کا ٹکڑا کتنا بڑا تھا؟ جس کا ترس، کسان بیٹھ جانتے ہوں گے، بیٹھ ترس اسے کہتے ہیں. ترس کے برابر بادل کا ٹکڑا اٹھا سینا کی پہاڑی سے. یہ اوپر اٹھا، پھیل گیا. ابھی جمعے کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی تو بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی. تمام صحابہ اس حال میں گھروں کو جا رہے ہیں کہ پانی گر رہا ہے. ایک صحابی کہتا ہے ہم نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. مثل الجمان، اس کا موتی کی طرح پانی کے قطرے گر رہے تھے. اور اسی حال میں حضور گھر پہنچے. جناب بارش ہوتی رہی، بارش چلتی رہی. شنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ بارش چالو ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ جمعہ آ گیا. بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور سا خطبہ اگلے جمعے کا خطبہ وہی سامنے پھر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ حلقت الاموال، یا رسول اللہ سیلاب دعا کرتے ہو آپ دور بزرگ، یا رسول اللہ حلقت الاموال ون کرتے تو سول، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہے، چاروں ڈوبنے لگ گئے ہیں، تباہی آ گئی، یا رسول اللہ پانی. تو اللہ کے نبی اسی وقت کھڑے ہو کے دعا گے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا. یا اللہ حبیت گسرود آسم، حبیت رود آسم الحسنہ. فرمایا یا اللہ ادھر کو دو، یا اللہ حبیت رود. جناب بادل پھنسا گیا. آپ فرمایا ادھر کو تو بادل ادھر کو، ادھر کو. جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو مدینہ چمک رہا تھا، دھوپ نکل رہی تھی اور لوگ حیران تھے. پورے ہفتے بارش ہوتی رہی. یہ سارا واقعہ بخاری شریف میں اس جگہ ہے جہاں استسقاء کی نماز کا چپٹر ہے. استسقاء کا مطلب اللہ سے پانی مانگو. اس کے لیے جو نماز کا نظام اسلام نے بنایا ہے، جہاں یہ نماز کا نظام بتایا گیا ہے اسی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے. میں نے بہت شارٹ کر کے بتایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہاں سالی آ گئی. آپ نے مدینہ شریف کی عیدگاہ میں آ کر کے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت عباس جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے وہ آگے کھڑا کیا اور آگے کھڑا کر کے کہا یا اللہ آپ کے نبی ہوتے تو ہم آپ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دعا کرتے. اب آپ کا نبی نہیں ہے، ہم نبی کے چچا کو سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں یا اللہ نبی صوبن پتر باب صوبوں نے رسی بروٹن کھڑا پاس کے ہمارے برسا دے، یا اللہ ہمارے برسا دے. چانچ بارش شروع ہو گئی اور 3 دن یا 7 دن تک بارش برستے ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. مجھے یاد ہے میں جب بہت چھوٹا تھا، درجہ حفظ میں پڑھتا تھا دیوبند میں. کہا سالی آ گئی تو اعلان ہو گیا نماز استسقاء پڑھی جائے گی. تو دیوبند کی عیدگاہ میں نماز استسقاء پڑھی گئی اور اس زمانے میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ تھے جو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے. اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے ساتھیوں میں، مولانا قاری طیب صاحب کے ساتھیوں میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو یہاں ہمارے گامروں کے تھے، مولانا غلام حسن اعرج. سوچ کلا سے وہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے جاننے والے، ان سے فیض اٹھانے والے بہت سارے ہوں گے. پیر محمد صاحب بار بار مجھے کہتے تھے میں نے مولانا غلام حسن صاحب سے پڑھا ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیوبند کی عیدگاہ میں نماز استسقاء پڑھانی تھی. ہم بچے سے ہم بھی چلے گئے تو جناب والا نماز استسقاء کا دعا ہوئی. تقریباً 3 گھنٹے یا آدھے گھنٹے سے دعا ہوتی رہی، سارے تھک گئے. اس کے بعد جب واپس نکلے تو بارش ہو رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے میں چھوٹا بچہ تھا، نابالغ تھا اور اسی بارش میں بھیگتے ہوئے واپس اپنے مدرسے میں پہنچا جہاں میں حفظ کیا کرتا تھا. تو بارش ہوئی. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو ایک چیز عطا فرمائی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء. استسقاء کے معنی اللہ سے معافی مانگ کر کے پانی مانگنا، یا اللہ پانی نازل فرما دے. اور اگر اللہ تعالیٰ شانہ پانی نازل نہیں فرمائیں گے تو جو مسائل ہوں گے وہ مسائل فوراً سمجھ میں نہیں آتے ہیں، آگے چل کر کے اندازہ ہوتا ہے اس کا.